السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن، اور ڈیڈ لائن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں، جس میں اس نے کہا کہ وہ پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، لیکن اس کے بعد بالآخر جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی جو ہے وہ 11 آور میں ہوئی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بس حملہ ہونے ہی والا ہے، اور اس سے چند گھنٹے پہلے سب کچھ بدل گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہے، کون کون سی چیزیں سامنے آئی، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طریقے سے ہوا، اور اب تک کون کون سی چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ایران کا کیا کہنا ہے، امریکہ کا کیا کہنا ہے، اور پاکستان کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف چند گھنٹے پہلے اچانک پاکستان کے وزیر اعظم رات گئے لگ بھگ 1 بجے سے پہلے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں پاکستان ٹائم کے مطابق، اور فوری طور پہ امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے وائٹ ہاؤس کا کہ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹویٹ کا جائزہ لیا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا۔ شہباز شریف نے کہا جی مشرق وسطی میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں بتدریج مضبوطی سے اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کے مستقبل میں نتائج سامنے آنے کی کافی امید ہے۔ سفارتکاری سے مسئلہ حل کرنے کے لیے میں صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں۔ پاکستان ایرانی بھائیوں سے آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی پرزور پرخلوص اپیل بھی کرتا ہے۔ تمام فریقین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطے میں طویل مدتی امن اور استحکام کے مفاد میں سفارتکاری کی خاطر مکمل جنگ بندی کی پابندی کریں۔ اس میں پاکستان نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، لینا بھی نہیں چاہیے تھا، ویسے امریکہ ہی میٹر کرتا ہے، اسرائیل تو میٹر نہیں کرتا۔ اگر اسرائیل ایران کے ساتھ لڑے گا تو وہ 2-2.5-3 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو چکر دے کے رکھ دے گا ایران۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے شہباز شریف کا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی تو لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے رہ گئے تھے، باقی 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا، پھر اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر وہ ایران کے خلاف طے شدہ حملے کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کرنے پر آمادہ ہے، بشرطیہ کہ ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر اور مکمل طور پر محفوظ طریقے سے کھول دے۔ ان کے مطابق یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے پر پیش رفت کافی حد تک ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ٹویٹ کے اندر کہا کہ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے جو مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی صدر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان زیادہ تر اختلافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور 2 ہفتوں کی مہلت معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر اور مشرق وسطی کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کے حل کے قریب پہنچنا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لو جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے جنگ بندی قبول ہے۔ اس کے بعد سٹیٹمنٹ آ گیا ایران کی جانب سے۔ ایران کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ عراقچی کا سٹیٹمنٹ آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے: میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے پیارے بھائیوں عزت مآب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی اپنی ٹویٹ میں کی گئی برادرانہ درخواست کے جواب میں اور امریکہ کی جانب سے اپنے 15 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر مذاکرات کی درخواست کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بنیاد کے طور پر ایران کے 10 نکاتی منصوبے کے عمومی فریم ورک کو قبول کرنے کے اعلان کے پیش نظر میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے درج ذیل اعلان کرتا ہوں: اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جاتے ہیں تو ہماری طاقتور مسلح افواج اپنی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ 2 ہفتے کی مدت کے لیے ایران کی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ رستہ ممکن بنایا جائے گا۔ یہ جناب سید عباس عراقچی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ سٹیٹمنٹس اور بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی شرائط کیا ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو ایران کی ہے۔ انہوں نے کہا جناب کہ 2 ہفتے کی جنگ بندی اور مذاکرات پر جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دشمن کو مجرمانہ جنگ میں ناقابل تردید تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران نے امریکہ کو 10 نکاتی منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا
تجاویز میں امریکہ کی جانب سے عدم جارحیت کی ضمانت دینا شامل ہے۔ آبنائے حرمت پر ایران کے کنٹرول کو جاری رکھنے کی تجویز شامل ہے۔ بیان کے مطابق جو یورینیم کی افزودگی ہے اسے قبول کرنے، تمام بنیادی اور ثانوی پابندیوں کو ختم کرنا، سلامتی کونسل اور بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کو ختم کرنا، ایران کو معاوضہ ادا کرنا، خطے سے امریکی جنگی فوج کے انخلاء کی تجویز بھی شامل ہے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے مطابق لبنان کے خلاف تمام اسلامی محاذوں پر جنگ بندی کو روکنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے فتح کی تفصیلات سامنے آنے تک اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، یہ تو جس قسم کی ایران کی سپریم کونسل نے، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تو فتح کا اعلان کر رہے ہیں، اور ان کے جو 10 نکات ہیں وہی سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اب وہ 10 نکات ہیں کیا؟ ان میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے۔ یہ دنیا بھر کے اخبارات کے اندر چھپ چکے ہیں اب تک، اور میں نے یہ کہاں پہ پڑھے؟ میں نے گلف نیوز میں پڑھے ہیں، ٹائمز ناؤ میں پڑھے ہیں، مرر میں پڑھے ہیں، بہت سارے جرنلسٹ اسے رپورٹ کر رہے ہیں۔ رضی طاہر صاحب نے بہت اچھا رپورٹ کیا ہے یہ ایران سے جڑے ہوئے معاملات کو جنگ کے دنوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو رپورٹ کی ہے وہ بتاتے ہیں ایک تو دوبارہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ لیا انہوں نے، نمبر 2 آبنائے حرمت پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا، یورینیم افسودگی کو تسلیم کیا جائے گا کہ ایران اپنی ضرورت کے مطابق یورینیم کو افسودہ کر سکتا ہے، اور تمام بنیادی پابندیوں کا جو ایران کے اوپر پابندیاں وہ خاتمہ کیا جائے گا، تمام ثانوی پابندیوں کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو ایران کے خلاف تھی، بورڈ آف گورننس کی تمام قراردادوں کا خاتمہ، ایران کو معاوضے کی ادائیگی کی جائے گی، خطے سے امریکی جنگی افواج کا انخلاء ہوگا، تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ بشمول لبنان میں فوری جنگ بندی، اور جو آبنائے حرمت ہے اس کے حوالے سے وہ ایران کا کنٹرول رہے گا، ایران اس کا میکینزم بنائے گا، اور اس سے جو ایران پیسہ حاصل کرے گا وہ پیسہ خرچ کیا جائے گا یا استعمال کیا جائے گا ریکنسٹرکشن کے اوپر، جو تباہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ مانگتے ہیں کہ جو نقصان کیا اس کی بھرپائی بھی کی جائے۔ یہ ہے جناب ایران کے مطالبات۔ اب اسے امریکی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے تضحیک آمیز مطالبات ہیں، ذلت آمیز، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے وہی مطالبات جو ایران نے پہلے رکھے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں ماننے پر مجبور کیوں ہو گیا؟ یہ ہے جناب سب سے بڑا سوال۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوا کیا؟ لیکن پہلے یہ شہباز شریف صاحب کے پاس جب ٹویٹ آیا تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا، تو یہ کہانی کیا ہے؟ اب ذرا میں آپ کو ایک کہانی کی طرح بتاتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 دن کی ڈیڈ لائن دی، اور ان 10 دنوں میں پوری کوشش کی کہ عرب ممالک پاکستان کو لے کر اس لڑائی میں اتر جائیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہو پایا۔ پاکستان اس لڑائی میں اترنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی عوام نے شیعہ سنی فرقہ واریت کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس بات کو ناممکن بنا دیا، اور پاکستان میں ایک مثالی بھائی چارہ دیکھنے میں آیا، حتیٰ کہ کوشش کی گئی کچھ ایسے قلعدم تنظیموں کے بندوں کو اتار کر کہ حالات خراب ہو جائیں، لیکن پاکستانیوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اور فرقہ واریت سے گریز کیا، جو پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پاکستانیوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، یعنی فیلڈ مارشل نے تو بلا کے مولویوں کو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جس کو ایران میں جانا ہے یا پسند ہے ادھر ہی چلا جائے۔ یہ معاملہ خراب ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپنے موقف کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ جو صلح والا دن ہے، یعنی یہ پورا دن کیسا گزرا منگل کا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ منگل کے دن میں کہ اچانک سے کچھ آرڈرز آتے ہیں پاکستان کے میڈیا کو۔ یہ 4 قسم کے آرڈرز ہیں جو پاکستان کے سوشل میڈیا میں ہم لوگوں کو دیے گئے اور پاکستان کے ریگولر میڈیا کو دیے گئے، اور ایرانی صحافیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ایرانی صحافیوں کو آپ ٹی وی چینلز پہ لینے سے گریز کریں۔ اس کا شکوہ کچھ ایرانی صحافیوں نے بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر ہمارے انٹرویوز تھے، ہمیں جانا تھا، لیکن اچانک ہمیں کینسل کر دیا گیا۔ یعنی ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر آیا کہ آپ نے ایرانی صحافیوں کو نہیں لینا، دوسرا ایک یہ آرڈر آیا کہ آپ اب ایران کی مذمت کریں کہ جو اس نے سعودی عرب کے اوپر واپس اٹیک کیا، تو اس کی مذمت کے لیے بھی احکامات آ گئے۔ تو کچھ ایسی چیزیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی جس سے تاثر مل رہا تھا کہ پاکستان اب پوری سائیڈ لینے والا ہے، اور جیسے ہی امریکہ اٹیک کرے گا پاکستان پینترا بدل جائے گا، ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے میڈیا کو اس سے ملتے جلتے کچھ احکامات جاری کر رہی تھی۔ لیکن اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا گیم پلٹ دیا، اور ایک میسج آتا ہے شہباز شریف کے پاس۔ اور میسج کیا آتا ہے؟ شہباز شریف کا جو پیغام میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ پیغام اس طریقے سے نہیں تھا۔ اس پیغام کے شروع میں ایک اور چیز بھی ہے، اور یہ لائن جب آپ پڑھیں گے تو آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ پہلی لائن جو شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھی، جو 1 بجے کے قریب رات کو انہوں نے کی، اس میں تھا ڈرافٹ پاکستان پرائم منسٹر میسج آن ایکس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اب میں آپ کو ایک باریک چیز سمجھاتا ہوں۔
یہ دنیا بھر کے تجزیہ کار اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ میسج شہباز شریف نے خود نہیں لکھا، اور یہ بھی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میسج پاکستان کے اندر سے کسی سرکاری محکمے نے بھی نہیں لکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جو سرکاری لینگویج ہے، میں جرنلسٹ ہوں، ساری زندگی ہم نے یہ فائلیں پڑھی ہیں، ساری زندگی ہم نے یہ ڈاکومنٹ دیکھے ہیں، تو پاکستان کے اندر سے اگر کوئی لکھتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتا، پاکستان پرائم منسٹر نہیں لکھتا، صرف پرائم منسٹر لکھتا۔ اگر عاصم منیر صاحب نے لکھا ہوتا یا اسٹیبلشمنٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے، کسی بیوروکریٹ نے لکھا ہوتا تو صرف پرائم منسٹر لکھتے، لیکن یہ کسی اور ملک نے کیونکہ لکھا ہے، اور زبان بھی وہی ہے جس قسم کی زبان ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے ہیں یا امریکن استعمال کرتے ہیں، تو یہ میسج لکھا ہوا پہلے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس آیا، اور شہباز شریف صاحب نے ایکسائٹمنٹ میں اور اجلت میں اتنی خوشی تھی کہ امریکہ سے میسج آ گیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ اس کو ٹویٹ کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کی پہلی لائن کو مٹانا تھا۔ یعنی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغام شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے پوسٹ کریں گے، یہ لکھا ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے پہلے لائن یہ والی بھی لکھ دی کہ شہباز شریف صاحب اپنے ٹویٹر سے یہ والا ڈرافٹ پوسٹ کریں گے، اور نیچے وہ پوسٹ بھی ساتھ ہی لکھ دی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہیں احساس دلایا گیا بڑے تگڑے طریقے سے، تو انہوں نے پھر اپنی ٹویٹ کو ایڈٹ کیا، اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہ پہلی لائن نکال دی۔ تو یہ انیشیٹ پھر ایسا ہے کہ پاکستان سے نہیں ہوا، پرائم منسٹر آفس سے نہیں ہوا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، اور پاکستان کے کسی بیوروکریٹ نے نہیں کیا، یہ امریکہ سے انیشیٹ ہوتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کر رہے ہیں۔ امریکن میڈیا حیران ہے، دنیا بھر کے پروفیسر جو سیاست کو جاننے والے لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ شہباز شریف سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ایکسائٹمنٹ میں۔ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے نالائق بہت پسند ہے، میں نالائکوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، تو پھر شہباز شریف صاحب نے ثابت کی کہ میرے تو بڑا بھی نالائق کوئی نہیں ہے گا۔ یعنی وہ جو دیکھیں پاکستان کو اس کا فائدہ ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو امن کے لیے رول پلے کرنا چاہیے، پاکستان کو جانبداری سے گریز کرنا چاہیے، پاکستان کو اس لڑائی میں اترنے سے گریز کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی آپ کے اوپر دباؤ ڈالے، چاہے امریکہ ڈالے، چاہے سعودی عرب ڈالے، کوئی بھی دباؤ ڈالے، اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک ہی کام کرنا بنتا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشش جاری رکھے، اور پاکستان نے یہ کیا بھی، پاکستان کے وزیر اعظم نے کیا، باقی لوگوں نے کیا، جن کا مینڈیٹ تھا انہوں نے بھی کیا، جن کا نہیں تھا انہوں نے بھی کیا، اور یہ کوشش بالآخر کامیاب ہوئی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ بنا بنایا جو ملا کھیل، وہ شہباز شریف صاحب سے غلطی ہو گئی، اور ایک شاندار موقع جو شہباز شریف کو مل رہا تھا انہوں نے ضائع کر دیا، اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے تو بطور ایک کٹ پتلی کے استعمال کیا گیا ہے، میری اس ساری لڑائی میں اتنی اوقات تھی۔ بہرحال جنگ بندی ہوگی، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جنگ بندی قائم رہے گی، کیونکہ یہ پورے خطے میں خاص طور پہ پاکستان اور ایران کے لیے ان کے مفاد میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اسرائیل اگر کوئی شرارت نہیں کرتا اگلے 2 ہفتوں میں تو یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف آنا پڑا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، اور یہ ایکٹیویٹیز ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں ہو رہی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو سویلائزیشن پوری تباہ کرنے کا بیان ہے، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہونے لگے، اور ان کے سٹیٹمنٹ بھی آنا شروع ہو گئے۔ کانگریس کے رکن جان بی لارنسن نے 119ویں کانگریس میں قرارداد 1155 پیش کی، جس میں صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو سنگین جنگی جرائم اور بدعنوانیوں کے لیے مواخذہ کرنے کی سفارش کی گئی۔ اب اس مرتبہ کیونکہ کچھ لوگ خلاف ہو گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بھی مواخذے کی بھی ایک تلوار لٹک رہی تھی، کامیاب ہو یا نہ ہو، امریکی صدر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کے خلاف مواخذے والا معاملہ چل پڑا ہے۔ دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ ایک بھی اتحادی اپنے ساتھ ملوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور پھر اقوام متحدہ کے اندر باقاعدہ یہ قرارداد لائی گئی کہ آبنہ ہرمز کو بزور طاقت کھول دیا جائے، اور پوری اس کے لیے کوشش کی گئی، لیکن روس نے اور چین نے اس کو ویٹو کر دیا۔ باقی 2 ممالک وہاں سے ایبسنٹ رہے، پاکستان بھی وہاں پہ نہیں گیا، لہذا وہاں پہ بھی ناکامی ہو گئی امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو۔ تو آبنہ ہرمز کو طاقت کے بلبوتے پہ کھلوانے کے سارے امکانات جب ختم ہو گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب جنگ بندی چاہیے تھی۔ تو اس میں ایک اسکرپٹ لکھوا کر پاکستان بھجوایا گیا، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کو ایز اٹ از ٹویٹ کر دیا۔ غلطی یہ ہوگی کہ پہلی لائن مٹانا وہ بھول گئے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں سبکی بھی ہو گئی، اور جو ایک موقع ملا تھا شاندار قسم کا اس کو موجیں لوٹنے کا اور پورا کریڈٹ لینے کا، شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک غلطی سے وہ کریڈٹ بدقسمتی سے گوا دیا۔ اچھا، اب پوری دنیا میں شہباز شریف صاحب کا مذاق بھی اڑ رہا ہے، اور جب شہباز شریف کا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کا بھی ہوتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ بندی میں حاصل کیا کیا؟ 10 شرائط تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جناب ایران کی 10 شرائط بڑی سخت ہے، اس طرح امریکہ کی بھی شرائط ہے، وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ لیکن 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد کیا ہوگا، اور اس لڑائی میں امریکہ کو ملا کیا؟
नंबर 1, आबना हुर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी जंग से पहले, लंबे अरसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा महीना उसको बंद करवाया, और अब जो जहाज ईरान की निगरानी में और ईरान की इजाजत से वहां से गुजरेंगे उनके ऊपर फ्यूचर में टैक्स भी लगेगा। ये एक हासिल की चीज। नंबर 2, यूरेनियम अभी तक ईरान के पास है और ईरान कह रहा है जनाब हमें कानूनी तौर पे इजाजत दी जाए आइंदा इस पे काम करने की। फिर ईरान में खामनाई रजीम जो है वो अब लंबे अरसे तक मजबूत हो गया है इस जंग के नतीजे में। जो पहले ऐसा लगता था ये कमजोर पड़ रहे हैं, वो मजबूत हो गए हैं इस जंग के नतीजे में। इसराइल और अमेरिका की मिथ टूट गई है, उनकी चौधराहट बढ़ गई है कि इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और इनको भी तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक का अरबों डॉलर्स का नुकसान भी इस जंग में हुआ है। फिर छठी चीज जो हुई, इसका फायदा रूस को, चीन को, ओमान को, पाकिस्तान को भी इसका फायदा हुआ। पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना पड़ा, अच्छा हो गया, बचत हो गई हमारी। फिर इसका ओमान को इसलिए फायदा होगा कि ईरान के साथ मिलकर वो पैसे इकट्ठे करेगा, और चीन और रशिया का फायदा वो आपके सामने है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा करवा दिया ये जंग करने के बाद। हर रोज अरबों डॉलर स्टॉक के अंदर डूबते रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए उनके मुल्कों में बहुत बड़ा सियासी डैमेज हुआ है इस जंग के नतीजे में, और पहली बार अमेरिका के इत्तेहादियों ने उसे तन्हा छोड़ा। ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में हासिल किया। अब नाज़रीन, 10 तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फिर ट्वीट कर दिया और 10 तारीख को दावत दे दी है अमेरिका के और ईरान के नुमाइंदों को कि वो आए और आकर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अपने मुज़ाकरात करें और कोई बीच का रास्ता निकालें, ताकि 2 हफ्ते के बाद भी ये जंगबंदी कायम रहे और दोबारा लड़ाई ना हो। देखें, उम्मीद यही की जा रही है और कोशिश भी ये होनी चाहिए सबकी, और मेरी दुआ भी है कि खित्ते के अंदर अमन आए। ईरान के साथ बड़े लंबे अरसे से ज्यादती हो रही है, और जब ये जंग होती है तो इसका ज्यादा नुकसान मुसलमान ममालिक को होता है, क्योंकि यहाँ खित्ते में सारे मुसलमान ममालिक हैं। इसराइल का उतना नुकसान नहीं होता, उनका पैसा बहुत ज्यादा है, उनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, फिर उनका जो दिफाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा है, तो ज्यादा नुकसान मुसलमान मुल्कों का भी हुआ है। और अब अगर जंगबंदी हो जाती है तो ये तवील होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए, इसके ऊपर ईरान ने भी जोर दिया है। और पाकिस्तान जब इसके अंदर मेजबानी करेगा तो कम से कम जो मौजूदा रजीम है, जो जाली रजीम है, हुकूमत आकर बैठी हुई है, उसको कम से कम इतना फायदा जरूर होगा कि अपने मुखालिफिन को ज्यादा कुचलने में उनको आसानी मिल जाएगी। यानी दुनिया की जंगें खत्म करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवाम को कुचल रहे हैं, अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, उन लोगों को सबको जेलों में डाला हुआ है, मुलाकातें तक बंद करवाई हुई हैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी लीडर की। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को राजी करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में जुल्म और जबर का एक नया सिलसिला भी मैं उम्मीद करता हूं कि आसिम मुनीर साहब शुरू करवाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब इन्हें ऑक्सीजन मिलती है ये अपने मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर देते हैं। अब तक तो हमने यही देखा। तो नाज़रीन, ओवरऑल क्या हुआ, यानी आखिर में मैं आपको ये बता देता हूं कि ईरान ने अपनी इस्तकामत के जरिए से, अपनी बहादुरी के जरिए से और मुसीबतों को फेस करके, उनका सामना करके एक आसाब शिकन लड़ाई, जिसमें उनके बहुत सारे लीडर्स कुर्बान हो गए, उनके बहुत सारे फौजी शहीद हो गए, उनके लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर लड़ते रहे और बिलाखिर ईरान ने वो अचीव कर लिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आज अगर जंगबंदी हो रही है तो ईरान उसको अपनी फतह करार दे रहा है। अमेरिका भी कहेगा उनकी फतह है, लेकिन ईरान के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि ये ईरान की फतह है। अमेरिका के अंदर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग जीती है। अमेरिका के अंदर लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ये तस्लीम नहीं कर रहा कि अमेरिका ने ये जंग जीती है।